بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ نخبۃ الاحادیث کی حدیث نمبر 11، جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ اس میں مسجد کو بنانے کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو از سر نو تعمیر کیا جائے، اس کو بڑا کیا جائے، عبید اللہ خولانی وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس وقت باتیں کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہنے لگے انکم قد اکثرتم، تم نے بڑی باتیں کی ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کروں۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے من بنا مسجدا للہ تعالی، جو شخص مسجد بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے، قال بکیر حسبت انہ قال یبتغی بہ وجہ اللہ، بکیر راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ساتھ یہ لفظ بھی بیان کیے کہ یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد کو اس لیے بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی مقصود ہو، وہ چاہتے ہوئے، نہ کہ شہرت، ناموری، ریاکاری کی بنا پر نہیں، یا ضد کی بنا پر نہیں، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا
ایک گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ ابن عیسیٰ کہتے ہیں، احمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، مثلہ فی الجنہ، جس طرح کی وہ مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا گھر اس کا جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنائیں۔ مسجد وہ جگہ خاص ہوتی ہے جہاں مسلمان اپنی 5 وقت کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد چھوٹی ہو یا مسجد بڑی ہو، یہ فضیلت دونوں کے لیے خاص ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ پیسے لگا کر مسجد بنائے اور اس کو بڑا زیب و زینت کے ساتھ خوبصورت کرے، تب نہیں، بلکہ مسجد جس قدر سادہ ہوگی اس قدر ہی اس میں نماز میں خشوع آئے گا۔ آج کل مساجد کو بنا کر اس کا بناؤ سنگار اس قدر کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا دھیان اور اس کی توجہ نماز میں کم ہوتی ہے اور مسجد کی ڈیکوریشن پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسجد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بالکل سادہ تھی، اور یہی اصل مقصود ہے، انسان مسجد میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن افسوس کہ آج ایک مسجد کو بنانے میں فخر کیا جا رہا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا، اور دوسرا مسجد بنانے میں ضد اور ہٹ درمی اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی شروع ہو گئی، اور تیسرا جو اس میں سب سے برا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ مساجد کے اندر قبر کو بنانا شروع کر دیا گیا، یا قبر جو ہے اس کو ہی مسجد بنا لیا گیا، جب کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں کئی ایک احادیث جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی وہاں جا کر سجدے شروع کر دیے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کہ غیر اللہ کے لیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اس کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث میں کہیں ہلاکت کا ذکر کیا ہے تو کہیں لعنت کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے جس جگہ پہ قبر ہو وہاں مسجد کو بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے روشنی میں وہ انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں
اللہ کے لیے اس قدر کوشش کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں جب سخت گرمی کا موسم تھا، مال و دولت کی کمی تھی، تو جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیروں سامان لا کر رکھ دیا، اونٹوں کو بمائے ساز و سامان اللہ کے لیے وقف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پانی، میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، صرف ایک ہی تھا، بئر روما، جو کہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، تو وہ پانی مہنگو داموں بیچا کرتا تھا۔ مسلمان، مہاجر، غریب، کنگال، ان کے پاس کچھ مال و دولت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کر کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کتنا لینا ہے۔ اس نے بہت مہنگی قیمت لگائی، 24,000 دینار یا 24,000 درہم اس نے کہا۔ کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرو کہ آدھا بیچ دو، آدھا تم اپنے پاس رکھ لو، یعنی ایک دن مجھے دے دو پانی کے لیے اور ایک دن تم اپنا پانی بیچ لینا۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، آدھے پیسے دیے اور وہ خرید لیا۔ پورے مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی انسان، مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آ کر کیا کر سکتا ہے، پانی بھر کر لے جائے۔ اب مسلمان 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں، دوسرے لوگ بھی 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں، فری تھا، کوئی پیسہ نہیں، وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اب یہودی کا جو کام تھا وہ ٹھپ ہو گیا، اس نے کہا بھائی یہ بھی خرید لو۔ کہنے لگا اب اتنے میں نہیں خریدوں گا، اب میری مرضی کے پیسے ہوں گے۔ سستے میں خرید کر سارے کا سارا کنواں پورے مدینہ کے لیے وقف کر دی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، اور جنگ تبوک کے موقع پر تو آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع فیل جس سال آپ پیدا ہوئے، واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کے آغاز میں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی کوشش اور محنت سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں، پہلی ہجرت بھی اس میں بھی شریک ہوئے، دوسری ہجرت میں بھی شریک ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں۔ سیدہ رقیہ سے نکاح ہوا، وہ فوت ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم سے نکاح کر دیا، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور یہ شرف آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں کسی کو حاصل نہیں ہوا جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں دنیا میں آیا کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، صرف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔
عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک مقام یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، اور جب ان کے شہادت کی جھوٹی خبر افواہ پھیلی تو یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شرف کی بات ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت رضوان سے فارغ نہیں کیا، خارج نہیں کیا، بلکہ اس فضیلت کے اندر شامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو سب کے سامنے بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنا بایاں ہاتھ نیچے کیا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر کہا کہ جس طرح تم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اسی طرح میں اس ہاتھ کے ذریعے عثمان کی بیعت کر رہا، جس طرح تم سے اللہ راضی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اسی طرح ہی اللہ رب العالمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی راضی۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے 3 دن بعد محرم کے آغاز میں ہی سن 24 ہجری کو انہوں نے خلافت کے منصب کو سنبھالا، اور سن 35 ہجری میں ان کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 82 سال 82 ایئرز تھی۔ مدت خلافت جو تھی یہ تقریباً چند دن کم 12 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے ہیں۔ 146 احادیث روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن میں صحیح بخاری میں 3 ہیں، متفق علیہ صحیح بخاری و مسلم کی 3 ہیں، صحیح بخاری کی 8 ہیں، اور صحیح مسلم میں 5 روایات وہ منقول ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق تھوڑا سا، چونکہ یہ خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ ان 6 میں شامل ہیں اصحاب شورا، جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے کہ جب قبر کا ذکر آتا تو زار و قطار روتے اور داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ تو جو ان کے غلام تھے ایک دن کہنے لگے، آقا جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اس قدر پریشان نہیں ہوتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اگلا معاملہ اس کے لیے آسان ہوگا، جو اس میں ہی پھنس گیا تو وہ آگے اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اس لیے مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اندازہ کریں کہ اس قدر حیادار، جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جب بنانے لگے تو لوگوں نے باتیں کی، نہیں اس کو اسی حالت میں رہنے دو۔ تو فرمانے لگے، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ میں تو اس وجہ سے بنانے لگا ہوں تاکہ میرا گھر بھی جنت میں بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔